نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اسوہ مبارکہ پر ہمارا یہ 8واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تحفے اور گفٹ کے اندر جو بہت ایک اہم چیز دی تھی وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام نے ان کو یہ دیا تھا۔ 400 درہم کا انہوں نے آگے سے خریدا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل کے اندر یہ غلام نہیں تھے، یہ تھے آزاد۔ تو قبیلہ بنو مان ان کے ایک آدمی نے ان کو اغوا کر لیا، اغوا کر کے یہ آگے بیچ دیا۔ انہوں نے آگے کرتے کرتے یہ بکتے بکتے جو ہے حکیم بن حزام نے یہ خرید لیا اور خرید کر انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ اور تحفے میں دے دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جس طرح اور جہلی کام بہت سے تھے، ان میں سے کہ یہ بھی تھا کہ بچوں کو یا بڑوں کو اغوا کر کے لے جانا، ان کو آگے فروخت کر کے آگے غلام بنا دینا۔ آج بھی ہمارے اس پڑھے لکھے دور کے اندر اور بڑے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی اس طرح کا زمانہ جاہلیت کے بہت سارے کام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کہ یہ بھی ہے کہ آزاد مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اٹھا کر اغوا کر لے جاتے ہیں، آگے پھر یا ان کو فروخت کر دیا یا پتہ نہیں ان کے پاس کے پر کیا کچھ ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ شریعت نے یہ سخت منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے اس کے بارے میں حکم جاری کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث میں 2227 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، جس حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت اللہ کی طرف فرمائیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ وہ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں خود ان کا مد مقابل ہوں گا جھگڑے اور باز کے اندر، ان کا میں خود فریق بنوں گا۔ ایک طرف وہ ہوں گے، دوسری طرف اللہ کی ذات ہوگی، خود اللہ ان کے ساتھ ان کا مقابلے میں ان کے ساتھ جھگڑا کرنے میں ان کا فریق بنے گا۔ ان میں سے وہ کون 3 بدبخت انسان ہیں؟ فرمایا کہ راجل اعطا بھی ثم غدر، ایک تو وہ جس نے میرے نام پر وعدہ دے کر پھر دھوکہ دیا، میرے نام کا وعدہ دے کر پھر دھوکہ دیا، یہ بد نصیب، یہ بھی ایسا ہوگا جس کے ساتھ اللہ خود اس کے ساتھ اس کے مد مقابل میں ہوگا۔ دوسرا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وہ آدمی جس نے آزاد آدمی کو بیچ دیا، آزاد آدمی کو اغوا کیا، پکڑ کر لے کر آگے بیچ کر اس کی قیمت کھا پی گیا، ایسا بد نصیب بھی قیامت کے دن اس کا مد مقابل خود اللہ کی ذات ہوگی۔ اور تیسرا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ، وہ آدمی جس نے کہ مزدور رکھا، اس مزدور سے کام پورا کا پورا لیا، وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، لیکن اس نے اس کی اجرت نہ دی۔ مزدور سے کام پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی، یہ بھی تیسرا بد نصیب ہوگا کہ جس کا مد مقابل اللہ کی ذات خود ہوگی۔ یہ 3 ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے آزاد آدمی کو، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، اس کو اغوا کر کے آگے جا کر اس کو بیچ دینا یا اس کو کوئی اور اس کا کوئی اعضاء نکال کر بیچ دینا یا کسی طرح بھی کر دینا، یہ اغوا کر لینا ہی بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایسے آدمی دنیا کے 4 ٹکوں کی وجہ سے اپنی آخرت کس طرح تباہ و برباد کریں گے اور اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اغوا کر کے آگے بیچ دیے گئے۔ حضرت حکیم بن حزام نے خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے آگے شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ چنانچہ
یہ آپ کے خادم رہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اور ان کے چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو مکہ میں ہے اور اس کو تو آگے بیچ دیا گیا، وہ تو غلام بنا ہوا ہے۔ یہ پتہ کرتے کرتے پیچھا کرتے کرتے مکہ میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور تمام داستان سنائی کہ یہ بچہ غلام نہیں بلکہ اس طرح اس کو بیچ دیا گیا ہے، چونکہ آپ نے خریدا ہوا ہے تو جتنی آپ قیمت مانگیں گے ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے برائے مہربانی ہمارا بچہ جو واپس کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بھائی ہمیں اس کی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا بیٹا ہے، اگر وہ آپ خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ جاتا تو آپ اس کو لے جائیں۔ باپ اور چچا دونوں بڑی خوشی کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آ کر بتلایا کہ ہم نے آپ کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہے، آپ کی والدہ بڑی بیتاب ہے، آپ کے بہن بھائی آپ کا راستہ تک رہے ہیں، تو چلو جلدی تیاری کرو ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، کہنے لگے کہ جو محبت، جو الفت، جو شفقت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے وہ نہ میری والدہ مجھے دے سکتی ہے نہ والد تو مجھے دے سکتا ہے، اس لیے میں نبی پر کسی اور شخصیت کو ترجیح نہیں دیتا، تم واپس لوٹ دو، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور در چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ پورا واقعہ تاریخ دمشق الکبیر جلد 21 صفحہ 243 پر، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 40 پر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ نے اپنے غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، حالانکہ اس دور میں غلام کی حیثیت کیا ہوتی تھی، غلام خریدا ہوا ہے، روٹی کپڑے کے علاوہ بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارا دن اسے کام کاج کرنا ہے، صرف روٹی اور کپڑا اس کو ملنا ہے۔ اور اس وقت کے مالک کرتے کیا تھے کہ 24 گھنٹے غلام کام بھی کرتے لیکن پھر بھی ڈنڈا ان کے سر پر لٹک رہا ہوتا تھا، معمولی بات پر ان کی بڑی پٹائی ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں تک توڑ دی جاتی، لیکن وہ بیچارے آگ سے سی نہ کر سکتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ باپ اور چچا لے جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ نبی کا دامن چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ورکر اور ملازموں کے ساتھ جو کہ آزاد ہوتے ہیں، غلام نہیں، صرف مہینے کی تنخواہ کے لیے ہم نے اپنی دکان پر رکھے ہوتے ہیں، اپنی مل فیکٹری میں رکھے ہوتے ہیں، اپنے کسی اور کاروبار کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو ہم نے وہ آزاد ہیں، تو پھر بھی ہم ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ کوئی کبھی بھی کسی غلام، کسی بچے سے، کسی ملازم سے تنہائی میں پوچھ لے کہ تیرے مالک کا تیرے کے ساتھ کیسا وتیرہ ہے، تو پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا کچھ بیان کرے گا۔ تو یہ کہ کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دے دیا ہے، دولت دے دی ہے، جس کے وجہ سے وہ مالک بن گیا ہے اور باقی اس کے ملازم بن گئے ہیں، تو ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی محنت اور مزدوری کی پورا اگر زیادہ نہیں تو کم کم جتنا طے کیا اتنا تو اس کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب یہ آپ نے دیکھا کہ اپنے باپ اپنے چچا کو جواب دے دیا ہے اور میرا دامن چھوڑ کر نہیں جاتا، تو آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ متبنہ بیٹا تھا، تو پہلے زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا۔ جس وقت سورہ احزاب کے آیت نمبر 5 نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جو متبنی ہوتے ہیں ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے ہی بلایا کرو، اس وقت پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کہ اصل باپ کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے ہاں بھی ہم کسی اور کا بیٹا لے لیتے ہیں، مثلا جس کی اپنی اولاد نہیں ہے، وہ اپنا بھتیجا، اپنا بھانجا یا کسی اور خاندان کا کوئی قریبی کا بیٹا بیٹی لے لیتے ہیں، تو اس کی نسبت اصل باپ کی طرف کرنا لازمی ہے، اسی کے باپ کی طرف جائے گی اور اسی کا وہ وارث بنے گا، وہ اصل باپ اس کا وارث ہے، اس کا وارث بنے گا۔ تو یہ جس کے نے اس کو متبنہ بنایا ہوا ہے، لے پال کے بنایا ہوا ہے، اس کا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا۔ اس لیے
اس کے شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں یا کسی جگہ بھی سرکاری سطح پر جہاں بھی اس کا نام کا اندراج کرتا ہے تو بیٹے کا نام جو اصل باپ کی طرف یہ نسبت کرنا یہ لازمی ہے، اور جس نے لے پال کو بنایا ہوا وہ اپنی نسبت اپنی طرف اس کی کرے اور اپنا نام ولدیت اس کے ساتھ ظاہر کرے تھے، یہ شرعی طور پر انتہائی کبھی بات ہے، ممنوع بات ہے۔ اور اسی طرح وراثت کا مسئلہ بھی ایسے ہوگا کہ اگر جس نے یہ بچہ رکھا ہوا ہے اپنے پاس یہ فوت ہو جائے تو وہ بچہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ ہاں البتہ اگر ان کا کوئی نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے ان کا تعلق بنتا ہے، جس طرح بھتیجا بسا اوقات وارث بنتا ہے، تو ایسی شکل تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف لے پال کر متبنہ ہونے کی وجہ سے وہ وارث نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر زندگی کے اندر اس نے کچھ اس کے نام لگوا دیا ہے تو وہ تو ملے گا، یا تہائی حصے کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن وراثت کے اندر اس کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ ان تمام احکام اور مسائل کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت ساری قباحتیں پائی جاتی ہیں، پہلے چھوٹے ہوتے خیال نہیں کرتے، بڑے ہو کر پتہ چلا ہے کہ اصل باپ کی طرف کی ولدیت منسوب کرنی چاہیے تھی، پھر اس کا تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابتدا ہی سے مسائل کو ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔